بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی، یعنی روزمرہ کے جو خرچے ہوتے تھے وہ کس طرح پورے ہوتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے تھے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، یعنی مال و دولت میرے پاس ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا تو اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو تھا اس کی تعمیل کر دیتا۔ کسی کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تو وہ کر دیتا، کپڑا پہنانے کا حکم دیا تو وہ کر دیتا، یا کچھ اور کام ہوتا، کوئی ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا، یعنی کوئی لمٹ نہیں تھی، ایک ساتھ جیسی گالیاں منہ پہ آئی بکنے لگا، اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے، یعنی جو وعدہ کیے ہیں وہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے۔ میں نے کہا کہ قریب ختم کے ہیں۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسے پہلے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غلام تھے، پھر ان کو خرید کر آزاد کیا گیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے ان کا۔ یہ کہہ کر چلا گیا، مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی کوئی انتظام کر نہیں سکتا۔ وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں، یعنی جب تک یہ قرضہ اتر نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نہیں نکال دیتے، میں کہیں چھپ جاتا ہوں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں، یعنی کسی نے ہدیہ دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضہ کی بے باکی کا انتظام فرما دیا، یعنی قرضہ ادا کرنے کا انتظام فرما دیا ہے، اب تجھے کہیں سفر میں جانے کی یا چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے، ایک گاؤں کا نام ہے، یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے، یہ ہدیہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بلال فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں مسجد میں انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے واپس عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش فرما دیا، یعنی سارا قرضہ اتر گیا ہے اور اب کوئی بھی چیز قرضہ کی باقی نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے، یعنی جو 4 اونٹنیاں اور اس پر سامان تھا، یہ سب ادا کرنے کے بعد کچھ باقی رہا ہے اس میں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ باقی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے، مجھے وہ پیسے یا وہ سامان گھر نہیں لے جانا ہے، میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک کہ یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔
میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہیں، یعنی ابھی بھی کچھ باقی ہے، بہت سارا سامان تھا، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا، کیونکہ کہا تھا کہ میں گھر تب تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ سامان اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں ہو جاتا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے، یعنی ابھی کچھ سامان باقی ہے یا پھر ختم ہو گیا ہو تو میں گھر چلا جاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی، تعریف فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملکیت میں رہ جائے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور گھر والوں سے، بیویوں سے ملے۔ حضرت فائدہ لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملکیت میں مال و متاع کچھ نہ رہے، کچھ سامان نہ رہیں، کیونکہ یہ علم والے ہوتے ہیں اور وارث بھی علم کا ہی بناتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ یعنی آج کل جو اولیاء اللہ ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ملکیت میں کچھ ساز و سامان نہ رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی کہنا۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ، جو بہت بڑے بزرگ ہیں، کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل یعنی موت سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مدذلہ کو دے دیے تھے۔ یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا، یعنی تم سے مانگ کر پہن لیا کروں گا، یہ کپڑے جو ہیں وہ تم کو ہدیہ، یعنی میری ملکیت میں اب میرے پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت شیخ لکھ رہے ہیں، یعنی ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے، یعنی جن سے قرض لیا تھا ان کو ادا کر دیتے، کہ کئی ہزار کے مقروض تھے کہ ان پر کئی ہزار روپیوں کا قرض تھا، اور قرض رہنا یہ اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی زیرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے ان سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ تذکرہ آگے ایک قصے میں آ چکا ہے۔ اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز ہے، یعنی پیسہ ہونا، اولاد اور مال جو ہے وہ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا، یعنی اس فتنے کو، اس جھگڑے کو نہیں رکھتا۔ اس نوع کے، اس قسم کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے الوان مختلف ہوتے ہیں، یعنی کوئی پاس رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا ہے، ضرورت کے بقدر رکھنا ضروری بھی ہے۔ اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی سیرت ممتاز رہتی ہے۔ ہر شیخ ایک ہی طرح کا ہو یہ مناسب بھی نہیں ہے، ہر انسان ایک ہی طرح کا ہو یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ ضرورت کے بقدر رکھنے میں شرعاً گنجائش بھی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔